السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی سرنگ میں سفر کیا ہے؟ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا جب خاص طور پہ آپ سرنگ میں سفر کرتے ہیں اور یہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہو، آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ سرنگ کتنی طویل ہے اور کتنی دیر کے بعد کہیں جا کے آپ کو آسمان نظر آئے گا اور آپ تازہ ہوا میں سانس لے سکیں گے؟ تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ سرنگ میں پہلی بار سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل ایک دم سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سفوکیٹڈ فیل کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بس جیسے میرا آخری وقت قریب ہے۔ ایسا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ جو زندگی کا سفر ہے، اس میں جب انسان کبھی نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو بالکل اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے وہ کسی سرنگ میں سٹک ہو گیا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جیسے اس سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے بعد بلاکیج ہے، جیسے وہ کسی بند گلی میں پھنس گیا ہو۔ تو میں نا امیدی اور مایوسی کے حوالے سے سوچ رہی تھی ایک روز، تو میرا دل تھا کہ کیوں نہ میں قرآن پاک کی اس حوالے سے ساری آیات نکال کے دیکھوں۔ پھر میں نے آیات نکالی جہاں مایوسی کی بات تھی، نا امیدی کی بات تھی، ڈسپیئر کی بات تھی، تو میرا دل چاہا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں وہ جو سارا میرا تھاٹ پروسیس تھا۔ سب سے پہلے مایوسی کی اگر ہم بات کریں تو کون ہے جو ہمیں سب سے پہلا مایوس نظر آتا ہے؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، صحیح گیس کیا، ابلیس، جس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے کہ نا امید، مایوس۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ، اور کیوں ہوا مایوس؟ اس لیے مایوس ہوا کہ جب اسے پتہ چلا کہ میں تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہوں اور میں جو آگ سے بنا ہوں، مجھ پہ ایک ایسے انسان کو پریفرنس دی جا رہی ہے جو مٹی سے بنا ہے۔ تو جہاں اسے یہ پتہ چلا کہ مجھ پہ کسی اور کو پریفرنس دی جا رہی ہے تو وہاں وہ مایوس ہو گیا، اس کے اوپر ایک عجیب سی مردنی مایوسی چھا گئی۔ جہاں آپ سورہ سواد میں، سورہ الحجر میں ڈائلاگ دیکھتے ہیں، وہ جو ایونٹ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اللہ نے جہاں پھر سب سے کہا سجدہ کرنے کا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو وہاں ڈائلاگ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو آیات نظر آتی ہیں، تو اس میں اللہ ابلیس کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ تو یہاں میں چونک گئی، میں نے سوچا کہ ابھی تو یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو اللہ ابلیس کہہ کے مخاطب کر رہا ہے عزازیل کو، تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ پھر اس پہ جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ مختلف مفسرین نے جو اس کے بارے میں بتایا، کچھ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ جب اسے پتہ چلا کہ آدم کو پریفر کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو مایوسی والی کیفیت چھا گئی، تو اللہ تو جانتا ہے سب دلوں کا حال، تو اس لیے اللہ نے اسے ابلیس کہہ کے مخاطب کیا۔ پھر ایک اوپینین یہ نظر آئی امام حجر عسقلانی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سارے ایونٹ سے پہلے بھی عزازیل کا ایک نام ابلیس بھی تھا۔ اب دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ دونوں اوپینینس ہیں، لیکن بہرحال میں جب اس کو دیکھ رہی تھی، آپ بھی غور سے کبھی اس واقعے کو پڑھیے گا، تو اس میں جب یہ ایونٹ بیان ہو رہا ہے تو اس دوران ہی اللہ نے ابلیس کو مخاطب کیا ہے، یا ابلیس کہہ کے۔ اور پھر ہمیں اسی واقعے سے سمجھ آتی ہے کہ جب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، تو بیہیو کیسے کرتا ہے، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ
غلطی پہ غلطی کرنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اب ابلیس نے ایک تو یہاں تکرار شروع کر دی کہ میں جی آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں. اور پھر اس کے بعد وہ مہلت بھی مانگ رہا ہے اور اللہ سے کس انداز میں بات کر رہا ہے کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. پھر اس نے مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت دے دی. مطلب غلطی پہ غلطی کر رہا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہر انسان ہی کہیں نہ کہیں کچھ پل کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ منٹس کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے اس کیفیت میں آ جائے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، دیکھ لیں، جو کنیکشن والے ہیں وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے. جو رحمت کے لفظ سے واقف ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. انہیں پتہ ہے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. مایوسی کس بات کی؟ انسان مایوس ہوتا کب ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 44. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے. یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوب خوش ہو رہے تھے ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے. یہاں مایوس ہو کر رہ گئے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے مبلسون. اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں نا امیدی کے لیے 2 مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 9. اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. یہاں نا امیدی اور ناشکرے پن کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں لا یئوس کفور. اب آپ یہ دیکھیے کہ کس وقت انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ جب وہ نعمتیں انجوائے کر رہا ہے مسلسل، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے کسی ٹیسٹ کے لیے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت اس سے واپس لے لے اللہ پاک. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ انسان بہت ہی نا امید اور پھر ساتھ نا شکرا بھی بن جاتا ہے. مجھے میرے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. اکثر وہ یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے. ایک بار وہ شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ سرکار بڑے مشکل دن آ گئے ہیں، آپ دعا کر دیجیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان صاحب کو روکا کہ شاہ صاحب اس وقت کسی اور کیفیت میں ہیں، آپ ابھی مت بات کیجیے. لیکن ان صاحب کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے دوبارہ سے بڑے شاہ صاحب سے یہی بات کی. شاہ صاحب نے پھر اگنور کر دیا. ہم بڑے شاہ صاحب سید یعقوب علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں جو سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے مرشد ہیں. تو وہ صاحب پھر باز نہیں آئے. انہوں نے تیسری بار پھر یہی بات کر دی کہ سرکار بڑا مشکل وقت ہے، بڑے مشکل دن آ گئے ہیں، دعا کر دیجیے. تو بڑے شاہ صاحب چونکہ اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں تھے تو جناب آ گئے جلال میں، کہنے لگے اچھا تو اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے، تو برا وقت اب تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. ایک اور آیت دیکھتے ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک راز ہے.
سورہ یوسف کی آیت نمبر 87. یہ بیک گراؤنڈ وہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد، میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رب کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ جو کافر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ابلیس والا واقعہ ہے اس میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اب کافر سے کیا مراد ہے؟ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک سیشن میں جو اللہ والے ہیں، معرفت والے ہیں، جو علم باطنی پہ بات کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کفر یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کے چھپانا، کنسیل کرنا، کسی حقیقت پہ پردہ ڈالنا، جان بوجھ کے کسی چیز سے انکار کرنا، حق سے انکار کرنا، ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفر کا اپوزٹ ہے شکر، رائٹ؟ تو جو شکر گزار نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ کفر کی راہ پہ ہے، ناشکراپن۔ اور ناشکراپن کیا ہے؟ ناشکراپن جو بہت سی ڈیفینیشنز ہمیں پتہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی کسی کو تھینک یو نہیں کہا تو شاید یہی ناشکراپن ہے، یا پھر ہم کہیں احسان مندی کا اظہار نہیں کرتے تو شاید یہی ناشکراپن ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، نعمتوں کی صحیح قدر نہ کرنا، یہ بھی ناشکراپن ہے۔ جب انسان ناشکری کے راستے پہ آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں وہ نا امیدی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے کہ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور یہاں نا امیدی کے لیے جو ورڈز یوز ہوا ہے وہ ہے یأسو۔ اچھا، آپ نے یاس کا ورڈ تو سنا ہوگا، ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں نا، امید و یاس ایسا ہے۔ تو بس یہ دیکھیں عربی کی یہ بڑی ہی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو بہت غور سے پڑھنا شروع کر دیں نا، صرف لفظوں کو دیکھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لفظ ہیں وہ اردو جو ہماری زبان ہے لگتا ہے کہ یہ تو وہی الفاظ ہیں، بس غور سے ہم دیکھیں اسی کے اندر کوئی اردو کا لفظ چھپا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہاں جو نا امیدی ہے اس کے لیے یأسو کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں، الحجر سورہ آیت نمبر 56۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں چلا، پہلے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہی رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ازوالون، کبھی انسان نا امیدی کا شکار ہونے لگے تو اس کو ایک دم چونک جانا چاہیے کہ یہ کون سی کیٹیگری میں وہ انٹر ہو رہا ہے۔ اور یہاں نا امیدی کے لیے اس آیت میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے یقنتو، جہاں سے کنوتیت کا ورڈ بھی آتا ہے، یا کنوتی ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا کنوتی ہے۔
رائٹ. اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور سورہ الاسراء آیت نمبر 83. اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا، ہم سب کے اپنے اپنے کمفرٹ زون ہیں. ہم بلیسنگز کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، رحمتوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ہمیں اس کمفرٹ زون سے باہر نکالا جاتا ہے تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے. پہلے وہ نعمتیں انجوائے کر رہا تھا، اللہ نے جو انعام اسے دیا ہوا تھا وہ اس کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن جہاں تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو وہ گھبرا گیا، گھبرا جاتا ہے انسان. اللہ نے تو خود قرآن پاک میں کہا کہ انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، چھوٹے دل والا، بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ انسان نا امید کب ہوتا ہے. سورہ الروم کی آیت نمبر 36. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں. اب اگر زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے تو امیجیٹلی کیا سوچنا ہے کہ میرے اپنے ہی کسی کسب کی وجہ سے، میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، میرے اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے تو یہ مشکل نہیں آ گئی کہیں. لیکن چونکہ انسان اس سے پہلے رحمتوں کا مزہ چکھ رہا تھا، وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتا، ایک دم سے اسے لگتا ہے میں اجالے سے اندھیرے میں آ گیا ہوں، اور وہ نا امید ہونے لگتا ہے. حالانکہ طریقہ بھی ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا گیا، ہم نے پہلے اپنے ڈیفرنٹ کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے کسب کی وجہ سے ہمیں کوئی برائی پہنچی ہے، ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، تو ہم نے امیجیٹلی کرنا کیا ہے. بہت ڈیٹیل تو آپ کو اس کلپ سے مل جائے گی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ ہم کمپنسیشن کریں، اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، سچی توبہ معافی بھی مانگیں، اور آئندہ کے لیے بھی عہد کریں کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم درخواست پیش کریں، معافی مانگیں. ہم دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر ایک کے لیے معافی مانگتے رہیں، صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے معافی مانگنی ہے ہمیں. میں نے تو یہ دیکھا کہ دل گداز ہی تب ہوتا ہے جب ہم سب کی طرف سے سب کے لیے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ سب کو ہی معاف کرتے، سب پہ رحم کرتے، سب کی مشکلات دور کرتے، سب کے نصیب اچھے کرتے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض اوقات جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہیں؟ ہم تو اس کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ جو ہمیں ڈسکمفرٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک بار ہم ڈگمگاتے ضرور ہیں، ہل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، سنبھل جائیں، تو آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ وقت ہمیں کچھ دینے آیا تھا، ہم سے کچھ لینے نہیں آیا تھا. جس سے مجھے واصف علی واسف صاحب کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ سے کچھ لینے نہیں آتا، وہ تو آپ کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے. کیا دینے کے لیے؟ آپ کو بخیلی سے نکالنے کے لیے، آپ کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے. سوچ کا زاویہ بس ہمارا ٹھیک ہو جائے، سارا کچھ پھر اجلا اجلا نظر آئے گا، سیدھا سیدھا نظر آئے گا. جناب اب کیوں نہ بات ہو جائے کہ یاس اور
قنوت میں کیا فرق ہے؟ جب اس حوالے سے تھوڑا سا ہم نے دیکھا تو سمجھ یہ آئی کہ یاس کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ جس میں نا امیدی بھر جائے، اور قنوت کا ورڈ وہاں پہ یوز ہوتا ہے کہ جہاں ہماری باڈی لینگویج، ہمارے الفاظ، ہماری زبان کہیں نہ کہیں مایوسی کا اظہار کرنے لگے، رائٹ؟ یعنی قلبی کیفیت کے لیے یاس کا ورڈ یوز ہوتا ہے اگر قلب پہ مایوسی طاری ہو گئی ہے، اور اگر ظاہری طور پہ، بدنی طور پہ کہیں نہ کہیں نا امیدی ریفلیکٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں قنوت کا ورڈ یوز ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ اتنے پژمردہ ہو جاتے ہیں کہ اتنے نا امید سے کہ ان کے حلیے سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے انہیں زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، یہ اسٹک ہو گئے ہیں، انہیں زندگی تاریک نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایسا ہے۔ جو آیات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس میں وہ آیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جہاں کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تو ساتھ یہ کہا تھا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں جو آیت بیان ہوئی وہ کچھ یوں ہے، اِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ جہاں بات ہوئی ہے قنوت کا ورڈ یوز ہوا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے نا امید، تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ تو قنوت کا ورڈ یوز ہوا اور ساتھ الضالون کی بات ہوئی ہے کہ جو گمراہ ہیں وہ قنوتیت کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کفر کا ورڈ ہے اس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ضالون۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یاس کے ورڈ میں زیادہ شدت ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ اگر مایوسی ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو شاید وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوگی، انسان جلدی سنبھل جائے گا، لیکن وہ مایوسی جب دل میں اتر جاتی ہے، انسان یاس کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی کا ہر ایک سانس بوجھ بن جاتا ہے، انسان جینا ہی نہیں چاہتا۔ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی لمحہ ایسا آئے تو انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور کہے کدھر کو جا رہے ہو، یہ تو ابلیسیت ہے، ابلیس کا راستہ ہے، ابلیس کا چلن ہے نا امید ہونا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کی راہ میں بیٹھوں گا، تو وہ دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور چونکہ وہ خود نا امید ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑا وار جو چلاتا ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے لگتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ میں بند گلی میں کھڑا ہو گیا ہوں، انسان کو لگتا ہے کہ جیسے میں کسی سرنگ میں پھنس گیا ہوں، اسے لگتا ہے کہ بس اب زندگی میں کوئی روشنی نہیں، کوئی اجالا نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی بادل نہیں، کوئی بارش نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی مہک نہیں، کوئی رنگ نہیں، اسے لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور ایسے میں ایک لفظ ایک دم سے اتنی روشنی کر دیتا ہے، اتنی خوشبو پھیلا دیتا ہے، اتنا اجالا کر دیتا ہے، اتنی تقویت دل کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ رحمت۔ اور اللہ نے سورہ الزمر میں یہی تو فرمایا، آیت نمبر 53، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو،
जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बड़ी बख्शिश बड़ी रहमत वाला है। तो रहमत के हवाले से हम ज़रूर आपसे बात करेंगे बहुत जल्द। कभी भी ना उम्मीदी आने लगे तो अपने आप को झंझोड़ना है और कहना है कि देखो इब्लीस की राह पे नहीं चलना, याद रखो मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुस्कुरा के देख रहा है और वो बस प्यार ही प्यार है, रहमत ही रहमत है। और हमें याद रखना है कि फिर रहमतुल लिल आलमीन कौन है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस कनेक्टेड हो जाएं। और सूरह अल मारिज हमें बताती है कि फिर नाउमीद कौन होता है। बस इसकी चंद आयात आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगी कि बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है, जब उसे मुसीबत पहुँचती है तो हड़बड़ा उठता है और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है, सिवाय मुसल्लीन के जो अपनी सलात पर हमेश की करने वाले हैं। तो जनाब इसमें और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं कि जिनमें वो सारे पाए जाते हैं। सूरह अल मारिज की आयत 19 से 35 आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन मुझे इससे ये समझ आई कि अगर इंसान कनेक्टेड रहे, सलात में रहे, तो फिर इंशाअल्लाह वो कभी ना उम्मीद नहीं होगा। अल्लाह और पंचतन पाक से जिनका कनेक्शन होता है वो हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं, कभी ना उम्मीद नहीं होते।